تصوف کی بنیاد ہے وحدت وجود پر. یہ وحدت وجود کیا ہے؟ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. رام بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے. یہ سب کچھ خدا ہی خدا ہے. تو بھی خدا ہے، میں بھی خدا ہوں، یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، سب کچھ خدا ہے. ارے وہ جو سب سے پہلے جس نے اس کی بنیاد رکھی ہمارے ہاں، بات تو یہ دی ہے ہندو فلسفہ سے، ان کے ہاں ہے یہ ودانت کا. محی الدین ابن عربی شیخ اکبر، جن کو کہتے ہیں تصوف میں سب سے بڑے جو ہیں، کبھی اٹھا کے پڑھ کے دیکھیے. حیرت ہوتی ہے کہ یہی نہیں ہے کہ وہ اس کو مسلمان مانتے ہیں، یعنی بلند ترین درجے کے اوپر منزل قرآن مغزرہ برداشتہ. قرآن کا مغز جس نے اٹھا لیا ہے، کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے فرعون کو یہ حق حاصل تھا، وہ کہے انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں، اس لیے کہ رب اور فرعون جدا نہیں ہے. یہ ہے وحدت وجود کا عقیدہ. ایک نظر کسی فرصت ملے نا تو میری کتاب تصوف کی حقیقت دیکھ لیجیے گا. یعنی لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو الہ باطل ہے نا، یہ بت لوگوں جو مانتے ہیں، فلاں کو بھی عیسیٰ کو بھی خدا مان لیا، اور انہوں نے کرشن کو بھی خدا مان لیا، اور بت کو بھی لا الہ. یہ کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، یہ اللہ ہی اللہ ہیں سارے. آپ ترجمے ملاحظہ فرماؤ، یعنی یہ سب اللہ ہیں. وہ تو اڈا ستیہ ہے. اور یہ کسی بھنگڑ خانے کے چرسیے کی بات نہیں ہے کہ اس نے سوٹا مارا اور کہا کہ وہ کہے حسین نہ مانا کہ تو بھی وہی ہے، تے اندر بھی وہی ہے، تے باہر بھی وہی ہے، تے میں بھی تو ہی ہے، تے تو بھی تو ہے، حسین نہ مانا نہیں. اتنے بڑے یہ جلی جو ہیں محی الدین ابن عربی، اور پھر تصوف کے اندر کے یہ علماء سارے 100 والیوم تفسیروں کی لکھی ہوئی. ایک نے کہا میں تو بسم اللہ کی 100 تفسیریں لکھ سکتا ہوں، دوسرے نے کہا میں بسم اللہ کے بے کے نقطے کی 100 تفسیریں لکھ سکتا ہوں. میں نے کہا نقطہ نام ہی ہوئے تو بھی تو 100 لکھ سکنا. وہ جب اپنے کو بھی لکھتے ترے جانے تو تینوں نقطے کی بھی کی لوڑ ہے گی. لکھی جا وحدت الوجود، وجودیہ جس کو کہتے ہیں. یہاں ابتدا تو انہوں نے اس سے کی کہ رسول اور خدا کو ایک بنایا. وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، معاذ اللہ اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اگرچہ ظاہر میں وہ عرب ہے مگر حقیقت میں عین رب ہے. دیکھیں نا وہ عرب کو عین اور رب، عین رب. ہر لہذا بشکل دیگراں یار برآمد. جس فکر میں تو آئے ہم جانتے ہیں تو ہی ہے حقیقت میں. گھونگھٹ لاؤ میرے یار، آنکھ بہاؤ میرے یار. یہ کیفیت ہے. یہ سارا کچھ قصہ بنیاد ہو ظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے. صاحب تو ہی تو ہے. صاحب کیا بتائیں سر، قرآن سے تائید لائی جا رہی ہے. اور میں نے عرض کیا نا کہ قرآن تو ہمارے یہ دلوں کے اندر کے جو مان کے چور ہیں نا، خدا تو جانتا تھا. عجیب بات ہے، اس کے آگے ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ہم جانتے ہیں، ہر شے کا علم ہم رکھتے ہیں کہ تجھے کی کرو گے. اگلی آیت اس کے 2 لفظ خود تردید کر دیتے ہیں سارے. یہ اس کی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، ہوا مَعَكُمْ. عربی ذرا سی جاننے والے بھی جانتے ہیں نا کہ ہوا وہ ہے، کم تم ہو. تو اس نے تو خود کہہ دیا کہ ہوا وہ ہے اور تم ہو. یہ تم اور وہ ایک نہیں ہو. یعنی 2 لفظوں میں ساری وحدت الوجود کی جتنی عمارت ہے اس کو منہدم کر کے رکھ دیا. جب ہوا خدا ہے، کم انسان ہے، تو انسان و خدا تو الگ ہو گئے نا دونوں. اور وہاں یہ چیز ہے کہ ہر انسان بھی خدا ہے، ہر بت بھی خدا ہے، ہر چیز خدا ہے، فرعون بھی خدا ہے. جرت نہیں دیتی زبان، ورنہ وہ تو اتنی بے باکی تک چلے جاتے ہیں کہ در مذہب عاشقان یک رنگ. میں نہیں کہہ سکتا
لفظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آگے ہے وہ ابلیس ہم سنگ. کیا پوچھتے؟ اور انہیں مقربین بارگاہ خداوندی استعمال کیا جاتا ہے، صحیح اسلام پیش کرنے والے. کیا تماشا ہوا ہے. تاریخ یہ لکھی جانی چاہیے عزیزان من، یہ نہیں کہ امیہ کب تک رہے، عباسی کب تک رہے، یہ کہ اس اسلام کے ساتھ ہوا کیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اس نے دیکھیے کس طرح سے وہ اس باطل عقیدے کی ساتھ کے ساتھ تردید کرتا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے اس ساری سماوات و ارض کو، وہ تو خالق ہوا. تو یہ جو کچھ ہے یہ وہی کیسے ہو گیا؟ لیکن ان کا کیا کہنا ہے؟ خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا. کہا وہ خالق بنایا کہنے لگے کوئی بات نہیں، آپے مٹی، آپے چک، آپے کمیار. خود کوزاؤ، خود کوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رندو سبو کش. پھر اس میں پیالہ بنا، پیالے میں خود ہی شراب پینے والا، خود برسر یہاں کوزا خریدار برآمد، آپ ہی پھر اس کا خریدار بن کے آیا، بے شکست اور رواں شد، توڑ کے چلیا گیا. کیا بات پوچھو نہیں. پھر جناب جو وجد میں آتے ہیں حضرت خود کوزا، خود کوزا کرو. یعنی اس نے جو کہا وہ اللہ کی خلق السماوات، وہ تخلیق، وہ عمل تخلیق تو کریٹر ایک چاہیے کریشن کے لیے. وہ کریٹر تو الگ ہوگا نا اپنی کریٹڈ سے. میں نے کہا اگلے لفظوں میں یہ تو خدا علیم جو اس نے اپنے آپ کو کہا وجد آ جاتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے عزیزان من، کہ زمانہ نزول قرآن میں یہ ابھی ہمارے ہاں عقائد نہیں تھے، یہ تو بہت بعد میں آئے ہیں. اس نے پہلے سے پیش بندی اس کی کر دی ہوئی. وہ علیم ہے، وہ جانتا تھا کہ کیا کرے گا یہ محی الدین ابن عربی. والذی خلق السماوات والارض. ظاہر ہے کہ جو خالق اور تخلیق تو دو الگ الگ ہوتے ہیں. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ ساری شاعری ہے عزیزان من جو کچھ یہ لوگ پیش کرتے ہیں، حقائق نہیں ہے، لطائف ہے. خود کوزا، خود کوزا کرو زندگی. خلق السما فی ستۃ ایام، مختلف سٹیجز کے اندر اس کو پیدا کیا. ثم استوى علی العرش. اب پھر آ گیا وہی ترجمہ کہ پیدا کرنے کے بعد پھر کیا ہوا ان کے ہاں کے ترجموں کہ پھر وہ آپ عرش کے اوپر جا کے بیٹھ گئے ویلا ہو کے. تورات سے یہ تصور لیا، اس نے یہ کہا ہے نا کہ خدا نے 6 دن میں کائنات پیدا کی تو بہت تھک گیا، تو 7ویں دن پھر اس نے چھٹی کا دن آرام کیا، ہولی ڈے جس کو کہتے ہیں نا. یہ وہ 7واں دن ہوتا ہے جس دن خدا نے آرام کیا اور سو گیا کہ تم کچھ تھوڑا جہا ارمان بھی میں کرن دیو. 7واں دن سبت، جس دن کوئی کام نہیں کرتے نا. یہ یہودیوں کا تصور ہے نا، سبت ڈے جو ہوتا ہے وہ اس میں کوئی کام نہیں کرتے، اسی کا نام ہولی ڈیز. ہم نے بھی اس کے لیے تعطیل کا لفظ اپنے یہاں لے لیا. ہفتے میں ہم بھی ایک دن تعطیل مناتے ہیں جی. ذہن میں ہی نہیں کہ یہ یہودیوں کی چیز ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اور وہ خدا کے تتبع میں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس دن خدا بھی سویا تھا، ہم بھی سوئیں گے، صاحب کام نہیں کوئی کریں گے. آپ کیا تعطیل کا تصور کیا؟ کام کرنے والی قوم میں تعطیل کا تصور کیا؟ کام کو معطل کر دینا تعطیل کے یہ معنی ہے. معطل کیا اور آپ گئے. سب سے بڑا ہولی ڈے آپ کے ہاں یہ مقدس دن ہے نا، ہولی ڈے. آپ بھی اس کو ہولی ڈے کہتے ہیں آپ نے. اگرچہ جب موڈ اس کے ساتھ لاتے ہیں تو پھر ہولی بولی ہو، پھر وہ ہولی ہو جاتی ہے جڑی ہندوؤں کی ہوندی ہے. ہولی ڈے موڈ ہے. ہماری نئی نسل نے تو ہندوؤں کی ہولی بھی نہیں دیکھی ہوگی کیا ہوتی ہے. کہ جو کسی کے جی میں آئے کرتا رہے دوسرے کے ساتھ ہولی ڈے.